دن رات اللہ کے مہمان بنے رہتے ہیں جو اعتکاف والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعتکاف نہ فرمایا، تو آپ نے فرمایا اب ایسا ہوگا کہ اگلے رمضان مبارک میں انشاءاللہ میں 20 دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ کتنے دنوں کا؟ 20 دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 20 دنوں کا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ جو نیک پارسا لوگ ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ جن کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا، راضی رہنے والے ہو، یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا مقام بنا دیا ہے۔ اور جنت کے اندر بھی اس کو دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں، ایک قبر کے اندر بھی اس کو دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ جو جنتی ہے نا، جنتی جس کو نبی پاک علیہ السلام کی پہچان ہو جاتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھو وہ تیرا ٹھکانہ ہے دوزخ میں، انظر الی مقعدک الی النار، انظر الی مقعدک فی النار، وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ۔ تو مرنے والا تو لرز جاتا ہے، تو کہا جائے گا فکر نہ کر، لقد ابدلک اللہ بہ مقعدا فی الجنۃ، اب غم نہ کر، اگر تو ٹھیک نہ ہوتا، تجھے رسول اللہ کی پہچان نہ آتی، تو دنیا میں ایسے نیک اعمال نہ کیے ہوتے، تو تیرا ٹھکانہ یہ دوزخ میں تھا، لیکن اب تو تیرے اس ٹھکانے کو بدل کر وہ دیکھ جنت میں تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، جنت میں تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کو موت آئے گی نا، ان کو موت آئے گی جو ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، جب ان کو موت آئے گی نا تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ پیار سے فرمائے گا، اللہ محبت سے فرمائے گا، او میرے بندے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے ہر حال میں مجھ پر راضی رہنے والی جان، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، میں نے تجھے امیری دی تو خوش رہا، میں نے تجھے غریبی دی تو خوش رہا، صحت دی تو خوش رہا، بیماری دی تو پھر بھی مجھ پر خوش رہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ رب کہہ رہا ہے، اللہ دیو بندیو رب کہہ رہا ہے۔ جدو موت آندی ہے نا تو اللہ کی فرماندا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ فرماندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تیرا رب تجھ سے پیار کرتا ہے، تیرا رب تجھ سے، تو اپنے رب کے پاس تھا نا جب دنیا میں گیا، اپنے رب کے پاس سے تو دنیا میں گیا، اب کیا کر؟ ارجعی الی ربک، تو دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے رب کی طرف لوٹا، جہاں سے گیا تھا وہیں پر واپس آ جا، ارجعی الی ربک، کیسے؟ راضیۃ مرضیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے رب پر راضی ہو کر واپس آ، اپنے رب پر راضی ہو کر واپس آ، تیرا رب بھی تجھ پر راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اسے کہتے ہیں فوز عظیم، صحیح کامیابی جسے کہتے ہیں۔
اگر بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑی نیکیاں کرنے والا ہے، لیکن آخرت میں برباد ہو گیا، اپنا ایمان کھو بیٹھا، اپنا ایمان کھو بیٹھا، کوئی کام ایسا ہو گیا کہ تباہی پھر گئی، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ چاہے اس نے 40 حج کیے ہوں، چاہے اس نے 80 حج پے ادا کیے ہوں، کچھ کام نہیں آئے گا اگر کوئی کام ایسا کر گیا جو اللہ کے غصے کو ابارنے والا ہو، اللہ کے کسی ولی کو تکلیف دینے والا ہو۔ اللہ رب العزت کے جو بنائے ہوئے احکام ہے، ان احکام کی گستاخی کرنے والا بن گیا تو کیا ہوا؟ کچھ ہاتھ نہ آیا، اس کے کچھ ہاتھ نہ آیا، وہ کامیاب نہ ہوا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اصل کامیابی کن کے لیے ہے کہ اللہ فرمائے تو میرے پاس سے گیا تھا نا میرے بندے، واپس آ جا اپنے رب کی طرف۔ اور قرآن میں فرمائے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی جانب واپس آ جا، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پر راضی، تیرا رب تجھ پر راضی۔ سبحان اللہ۔ فادخلی فی عبادی، یہ دیکھ میرے بندے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام ہے، یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کے چچا سید الشہداء حمزہ ہیں، یہ تیرا استقبال کر رہے ہیں، تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ فادخلی فی عبادی، یہ میرے بندے ہیں جو تجھ سے پہلے آ گئے ہیں، تو بھی آ کر ان میں شامل ہو جا، تو بھی آ کر ان میں شامل ہو جا، تو بھی آ کر ان میں شامل ہو جا۔ تو وہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور آگے حکم ہوتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور یہ جنت تیرے لیے ہے، اس جنت میں داخل ہو جا، اس جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے کامیابی، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ اس کی طرف بڑھو میرے دوستو، کس کی طرف بڑھو؟ اس کی طرف بڑھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن عظیم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرف لپکنا چاہیے، ہمیں کس کا لالچ کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے دنیا کے اندر، کس چیز کی خواہش اور کس چیز کی تمنا کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، فرمایا خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک کافروں کی لخت ہے، کافروں کا جو لکھا گیا نامہ اعمال ہے وہ کہاں ہے؟ فرمایا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک وہ سب سے نیچی جگہ جسے سجین کہتے ہیں وہ وہاں پر ہے، وہ وہاں پر ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تو کیا جانے کہ سجین کیا ہے، جس میں نامہ اعمال بہت بڑے بڑے فاسقوں کا ہے، کافروں کا ہے، تو کیا جانے وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی چیز ہے، ایک مہر کیا ہوا نوشتہ، نوشتہ جسے لکھا ہوا اور اوپر مور لگا دی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن قیامت کے دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، جو آج نہیں مانتے قیامت کے دن کو، جو آج نہیں مانتے اللہ رب العزت کو، قیامت کے دن ان کی تباہی ہے، قیامت کے دن ان کی بربادی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کا دن نہیں آنے والا ہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے جٹلانے والے کون ہیں؟ فرمایا وہ سرکش ہیں۔ کون جٹلاتے ہیں؟ سرکش ہیں، جو قیامت کے دن کو جٹلاتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر
اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے چھوڑ ان چیزوں کو، قرآن دیکھ کیا کہہ رہا ہے یار، ایک دن ایسا آنا ہے جو قیامت کا دن ہے، باز آ جا ان باتوں سے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال اساطیر الاولین، کہتا ہے یہ تو قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمائے کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر یہ زنگ چڑھا ہوا ہے۔ کس بات کا؟ جو گناہ وہ کرتے ہیں، جو کمینی حرکتیں وہ کرتے ہیں، یہ زنگ لگتا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کا دل سارا کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، سارا کا سارا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہاں بے شک وہ اس دن یعنی قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ اپنے رب کے دیدار سے ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ جب قیامت کے دن کہا جائے گا تمہارا رب تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، چلو آج جی بھر کے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو لوگ اللہ رب العزت کی حضور میں سجدہ کریں گے، اللہ کے حضور میں سجدہ کریں گے۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسوں کو اس دن بھی سجدے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، وہ قیامت کے دن جھک ہی نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہیں بار بار کہا جاتا تھا تمہارے رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، چلو نماز پڑھنے کی تیاری کرو، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ تو جب نماز دنیا میں نہیں پڑھی ہے، اب قیامت کے دن وہ کیسے پڑھیں گے؟ حکم تو ہے اللہ کو سجدہ کرو، تو سجدہ نہیں کر سکیں گے، اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہے وقت اللہ کو منانے کا، اللہ کو منانے کا وقت آج ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے، جو کرتوتیں وہ کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے، اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں، جو دنیا میں دعا کرتے ہیں اے اللہ تجھ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوگا، تجھ سے ہماری ملاقات ہوگی، ہم یقین رکھتے ہیں کل قیامت کے دن انہیں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ان کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی ہے بلا؟ سب سے اچھی، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ نعمت اللہ کی نعمتوں میں سے جو ہے وہ یہی ہے کہ انہیں اپنے رب کا دیدار ہوگا، انہیں اپنے رب کا دیدار ہوگا، انہیں اپنے مولا کا دیدار ہوگا، وہ رب سے خوش ہوں گے، رب ان سے خوش ہوگا۔ جب انہیں جنت میں جگہ دی جائے گی تو ان کی تڑپ اس وقت بھی کیا ہوگی، خواہش اور تمنا کیا ہوگی کہ ہمیں ہمارے یار کا دیدار ہوتا رہے، ہمیں ہمارے یار کا دیدار ہوتا رہے، ہمیں اپنے رب کا دیدار ہوتا رہے۔ وہ قیامت والے دن جنت میں جا کر بھی سب سے بڑی خوشی جو اہل جنت کے لیے ہے، اللہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جنت میں جا کر جنت کی نعمتیں ایک طرف، لیکن سب نعمتیں مل کر بھی ایک اشارہ بھی نہیں بنتے، عکس بھی نہیں بنتے اس نعمت کا جس کو اللہ کا دیدار کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کا دیدار کہا جاتا ہے۔ اور جو دنیا میں تانگ رکھتا تھا کہ میری ملاقات میرے رب سے ہوگی، میری ملاقات میرے رب سے ہوگی، میری ملاقات میرے رب سے ہوگی، تو میرے عزیز دوستو، وہ جو بدخواہ لوگ، جو ظالم ہیں، جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے، یوم قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکیں گے، نہ ان کو
اللہ کا دیدار ہوگا، بلکہ ایک پردہ ہوگا، ایک حجاب ہوگا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک انہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، فرمایا جائے گا یہی ہے نا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ تو کہتے وہ جنت دوزخ چیز ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ دیکھ لیا تم نے اس کا مزہ، جہنم کا مزہ؟ تم جٹلاتے تھے، تم ٹھکراتے تھے، کہتے تھے نہیں نہیں جہنم تو کوئی چیز نہیں ہے، قیامت تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، وہ ان کا نام اعمال سجین میں تھا، یہ مومن ہے۔ فرمایا ان کا نام اعمال جو ہے، جو لکھا ہوا ہے، سب سے اونچا محل ہے جس کا نام علیین ہے۔ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ اللہ کے نیکوکار ہیں، ان کا نام اعمال کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین میں۔ اعلیٰ بولے بولے اعلیٰ علیین میں۔ اللہ کرے ہمارا نام اعمال بھی اعلیٰ علیین میں ہو۔ اعلیٰ علی، اس لیے گناہوں سے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ میرے عزیز دوستو، دنیا ایسے نہیں ہونی چاہیے جیسے ہم نے بنا رکھی ہے۔ یہ دنیا کی نعمتوں میں ایسے نہیں الجھنا چاہیے جس طرح کہ ہم الجھ چکے ہیں۔ اب اس سے باہر آنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہاں، آسان کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کس طرف چلیں؟ اللہ کے قرآن کو پڑھیں، اللہ کے قرآن کو سیکھیں، اللہ کے قرآن کو سنیں، اللہ کے قرآن کو سنیں، اللہ کے قرآن کو سنیں، اس طرف دھیان کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ جب دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا، دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا، پھر بات بننا شروع ہو جائے گی، پھر بات بننا شروع ہو جائے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ان کا کتابچہ لکھا ہوا نوشتہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہے۔ بہت اونچا محل ہے، اس محل کے اندر میرے پیاروں کا، میرے بندوں کا، مجھے ماننے والوں کا، میرے ولیوں کا وہاں پر لکھا ہوا نام اعمال ہے جو ان کی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم۔ اللہ اعلان کر رہا ہے ان الابرار لفی نعیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نیکوکار ہیں وہ میری نعمتوں میں ہوں گے۔ نعمتوں سے مراد میری جنتوں میں ہوں گے۔ کیا کر رہے ہوں گے؟ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، تختوں پر دیکھتے ہوں گے۔ یہ تختے بھی نور کے ہوں گے جن پر اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو بیٹھنے کے لیے یہ تختے بنائے ہوئے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تو ان کے چہروں میں تازگی اور چین، سکون اور اطمینان ٹپک رہا ہوگا۔ جو دیکھ لے کہے گا واہ واہ، یہ تو وہ ہے جس کو اللہ نے سکون عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ نے چین عطا فرمایا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی نعمتیں، ان کا اظہار نعمتوں کا ان کے چہروں میں سے ہو رہا ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم، نتھری شراب، نتھری اور نتھری شراب جسے اللہ فرما رہا ہے، جس شراب کی تعریف اللہ کر رہا ہے، فرما رہا ہے یسقون من رحیق مختوم، نتھری ہوئی شراب ان کو پلائی جائے گی، وہ پلائے جائیں گے نتھری شراب۔ فرمایا من رحیق مختوم، جو مہر کی ہوئی ہے، جو مہر کی ہوئی، مہر لگی ہے اس شراب کو، مہر لگی ہے۔ اور شراب سے مراد یہ دنیا کی شراب نہیں ہے، وہ پاک شراب ہے، یعنی مشروب ہے، یعنی مشروب ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ رحیق مختوم۔ بولو بولو، کیا نام ہے؟ رحیق مختوم۔ کیا نام ہے؟ رحیق مختوم۔ وہ شراب ہے جو پلائی جائے گی، وہ شراب ہے جو پلائی جائے گی، اس کو بند کر کے مہر لگا دی ہے، یہ میرے فلاں بندوں کے لیے میں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس پر مہر لگا دی ہے، اس پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہمارے بھائی کو۔ تو ہم نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا کی کہ یا اللہ اسلم سیفی صاحب کو تو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ دوبارہ مسجد میں تشریف لائے ہیں، حاضر ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے گھر میں۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں،
واہ واہ سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ یسقون من رحیق مختوم، اور رحیق مختوم پلائی جائے گی ان کو، رحیق مختوم پلائی جائے، نتھری ہوئی ہے اور اوپر مہر ثبت کی ہوئی ہے. کس نے مہر لگائی ہے؟ یہ اللہ نے مہر لگائی ہے، یا اللہ کے حکم سے مہر لگی ہے. کن کے لیے ہے؟ اللہ اکبر. ختامہ مسک، فرمایا اس کی مہر جو ہے وہ مشک پر ہے، اس کی مہر مشک پر ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، فرمایا او للچانے والو، او للچانے والو، او لالچ کرنے والو، دنیا کا لالچ نہ کرو، دنیا کی نعمتوں کا لالچ نہ کرو. یا اللہ کس کا لالچ کریں؟ اللہ خود فرما رہا ہے اے مچلنے والو، اے للچانے والو، للچانا ہے تو اس شراب کے لیے للچاؤ، تمنا کرنی ہے تو وہ شراب کی کرو، خواہش کرنی ہے تو وہ شراب کی کرو، اللہ سے مانگنی ہے تو وہ شراب مانگو جس کا نام کیا ہے؟ رحیق مختوم. کیا نام ہے؟ رحیق مختوم. اس میں ملونی ہے، ملاوٹ ہے. کس چیز کی؟ فرمایا مسک کی ہے. کس کی ہے؟ مسک کی. اب ذرا سمجھیں، یہ رحیق مختوم ہے، یہ رحیق مختوم ہے، بڑی عمدہ اعلیٰ شراب ہے، لیکن اس سے بھی اعلیٰ شراب ہے، اس سے بھی اعلیٰ شراب ہے. اس کا نام کیا ہے؟ وہ مشک ہے. کیا ہے؟ مشک ہے. مشک میں سے کچھ مشک جو ہے یہ رحیق مختوم میں ملائی گئی ہے، رحیق مختوم میں ملائی گئی ہے تاکہ اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ جائے، اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ جائے. یہ کن کے لیے ہے؟ نیکوکاروں کے لیے. کن کے لیے ہے؟ نیکوکاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے. فرمایا اس کے لیے للچائیں تمہارے دل، جس کا نام کیا ہے؟ رحیق مختوم. جس کا نام ہے رحیق مختوم، مہر لگی ہوئی ہے. فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم. فرمایا اس کی ملونی جو ہے وہ شراب تسنیم سے ہے، شراب تسنیم سے ہے، شراب تسنیم سے ہے. اللہ اکبر. یہ وہ نہر ہے جس کا مالک اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. یہ جنت کی نہریں ہیں. یہ سنیں ذرا، فرمایا یہ جو ہے رحیق مختوم، اس کے اندر ملونی ملا دی ہے. کس چیز کی ملونی ملائی ہے؟ فرمایا مزاجہ من تسنیم، تسنیم شراب کی. کس کی؟ تسنیم شراب کی ملونی رحیق مختوم میں ملا دی ہے. تو اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے للچانا ہے تو اسی کے لیے للچاؤ. اس میں ملونی کس کی ہے؟ تسنیم کی. بولے نا یار، کس کی ملونی ہے؟ تسنیم کی. یہ نیکوکاروں کے لیے ہے تو یا اللہ کیا یہ الگ بھی ہے خالص؟ جس کی ملونی ملائی ہے کیا اس کا الگ بھی چشمہ ہے؟ کیا اس کا الگ بھی چشمہ ہے؟ تسنیم کا کیا الگ بھی وجود ہے یا اسی میں ملونی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عینن، ہاں اس کے تو چشمے ہیں، اس کا الگ چشمہ ہے. کس کا؟ تسنیم کا. تسنیم تھوڑی تھوڑی ملا دی ہے رحیق مختوم کے اندر، اس کے الگ بھی چشمے ہیں، اس کے الگ بھی چشمے ہے. عینن اس کا چشمہ ہے. یا اللہ اس کو کون پیے گا؟ خالص تسنیم کون پیے گا؟ تو فرمایا عین یشرب بها المقربون، یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف میری ذات سے پیار کرتے تھے، عبادت بھی اس لیے کرتے تھے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو نے اپنی ملاقات عطا فرمانی ہے، ہم نے کل قیامت کے دن تجھ کو سجدہ کرنا ہے تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر، اور پھر ہم نے تیرا دیدار کرنا ہے. جو ہر کام صرف اور صرف اس غرض سے کرتے تھے کہ ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے. وہ جو میرے چنیدہ بندے ہیں، جو میرے مقرب بندے ہیں، فرمائے عین یشرب بها المقربون، میرے مقرب بندے اس شراب میں سے پئیں گے جس کا نام کیا ہے؟ تسنیم ہے. جس کا نام تسنیم ہے، جس کا نام تسنیم ہے. اللہ اکبر. دنیا میں حال کیا ہے؟ ارشاد فرمائے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ٹھٹھا کرتے ہیں، ہنستے ہیں، کہتے اے کون جا رہا
ہیں یہ تو بڑا مظلوم تے بڑا دنیا دا ٹھکرایا ہوا بندہ جا رہے ہیں، ان پر ہنستے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ تو جب ان سے گزرتے ہیں نا تو آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، دیکھیں یار یہ کھانا کس طرح سے کھا رہا ہے، اس نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہوئے ہیں، تو اس طرح ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ اور جب اپنے گھر بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ بڑے خوش جاتے ہیں۔ اج دیہڑی کنے دی لگی ہے جناب؟ 5000 دی لگی ہے۔ اج فلانا بندہ میرے قابو آ گیا سی، اج فلانا بندہ میرے قابو آ گیا سی، اج تے میں ملاوٹ کی تھی جناب کسی نے پتہ ہی نہیں چل سکیا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے خوش ہو کر بڑے جناب لگژری گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ جب وہ مومنوں کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگ تو بہکے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ یہ تو گمراہ ہیں۔ ہائے وہ گمراہ نہیں ہیں، وہ تو اپنے رب کی طرف سیدھے ہیں۔ بگڑے ہوئے ہو تو تم ہو، گمراہ ہو تو تم ہو، پتہ کب چلے گا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ یہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں یا بگڑے راستے پر؟ یہ تو ان کے منہوں کی باتیں ہیں، پتہ تو تب چلے گا جب قیامت کا دن آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ یہ دنیا میں مسلمانوں پر ہنستے ہیں، تب وہ اعلیٰ اپنے تکیوں کے اوپر ہوں گے، تختوں کے اوپر ہوں گے، نور کے میناروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ جب نیچے کی طرف دیکھیں گے، دوزخیوں کو دیکھیں گے تو اس دن وہ دوزخیوں پر ہنسیں گے۔ آج وہ مومنوں پر ہنستے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ اس دن ایمان والے لوگ وہ کافروں پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ وہ تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا؟ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا جو کافر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرما جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ کتنے سالوں کا ایک دن ہوگا؟ 50,000 سالوں کا ایک دن۔ سورج بالکل قریب ہوگا، سب فرشتے روح القدس بھی ایسے کھڑے ہیں، ایسے جھکے ہیں، لا یتکلمون اللہ سے کلام کرنے کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک بندہ کھڑا ہو کر عرض کرے گا پاک پروردگار عالم روگی زمین سونا بنا دے، چاندی بنا دے، وہ میرے بدلے میں لے لے، میری امی لے لے، میرا ابا لے لے، میری بہنیں لے لیں، میرے بھائی لے لے، میری بیوی کو لے لے، میرے بیٹوں کو لے لے، میری بیٹیوں کو لے لے، ان سب کو دوزخ میں ڈال دے، صرف ایک مجھے چھوڑ دے، ایک مجھے چھوڑ دے۔ عرض کرے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں سے بڑھ کر کس کی شفقت ہے؟ باپ سے بڑھ کر کس کا پیار ہے؟ سبحان اللہ۔ جب کل قیامت کا دن آ گیا تو کیا ہوا؟ ماں بیٹوں کو بھول گئی، بیٹے ماں کو بھول گئے، باپ بیٹیوں کو بھول گیا، بیٹیاں باپ کو بھول گئے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی آپس میں جدا ہو گئے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا قصور نکال رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ میرا نہیں اس کا قصور ہے، یا اللہ میرا نہیں اس کا قصور ہے، اس کو جہنم میں داخل کر دے، اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ یہ سما ہوگا، لیکن اس سمے کے اندر افراتفری کے اندر آواز آ رہی ہوگی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وہ بندہ بول بول کر کہہ رہا، شور مچا رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا اللہ کے بندو ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، یہ دیکھو کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ میرا نامہ اعمال ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟
اس کو پڑھو، میرا نامہ اعمال مجھے ملا ہے۔ کہاں سے ملا ہے؟ دائیں ہاتھ سے ملا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یقین کرتا تھا دنیا کے اندر کہ ایک نہ ایک دن میرا نامہ اعمال مجھے ضرور ملنا ہے، لہٰذا میں شرمندہ نہ ہوں، اس لیے میں نے اللہ کا کہا مانا، اللہ کے رسولوں کا کہا مانا، میں نیک بنتا گیا، میں نیک بنتا گیا، میں نیک بنتا گیا، میں نیک بنتا گیا۔ سبحان اللہ۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ کہاں پر؟ چین کی، سکون کی، رضا کی زندگی بسر کرے گا، رضا کی، من مانے چین کی زندگی میں رہے گا جس نے یہاں پر اللہ کا کہا مانا ہے۔ فی جنت عالیہ، ایسے باغ میں جو باغ بہت بلند ہے، جو باغ بہت بلند ہے۔ یہ دعا کیا کرے، یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا، یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا۔ اللہ اکبر۔ قطوفہا دانیہ، اس کے خوشے نیچے کو لٹکے ہوئے ہوں گے، نیچے کو لٹکے ہوئے، جھکے ہوئے ہیں اس کے خوشے ہیں، وہ اس کے پھل ایسے یوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو، رچتا ہوا۔ فرمایا جائے گا کہ یہ صلہ ہے کس کا صلہ ہے؟ ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، او گزرے ہوئے دنوں میں تم نے جو نامہ اعمال اس دن کے لیے آگے بھیجا تھا، تو نے اچھے نیک اعمال کیے تھے، وہ تیرے نیک اعمال کا تجھے یہ اجر مل رہا ہے، صلہ مل رہا ہے۔ یہ گپیں لگانے کے لیے دنیا نہیں بنائی گئی کہ سارا دن اگر تم مالدار ہو تو ایک جگہ پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہو، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے رہو، تم گپیں لگاتے رہو، نماز کا ٹائم ہے اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے، بس مال سے محبت ہے، مال اتنا آ گیا ہے، مال اتنا آ گیا ہے۔ یہ اس لیے تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری کائنات ہم نے تیرے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ فرمایا جتنا کچھ بھی ہم تمہاری آنکھوں کو دکھا رہے ہیں، کس طرح ہم نے بارشوں کو نازل فرمایا، زمین کو پھاڑا، پودے باہر آئے، کس طرح ان کو ہم نے پانی پلایا ہے، ہم نے ہر پھر بسایا کن کو، جانوروں کو، پھر جانور پل رہے ہیں، وہ سب کچھ کھا رہے ہیں، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ فرمایا متاع لکم، یہ تمہارے زندہ رہنے کے لیے، تمہاری متاع کے لیے، یعنی کائنات کی ہر نعمت ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ اور تمہیں کس کے لیے بنایا ہے؟ کس کے لیے بنایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو تمہارے لیے بنائی ہیں وہ تو تمہیں مل رہی ہیں، اور تمہیں جس کے لیے بنایا ہے تم اس سے کیوں نہیں ملتے ہو؟ تم اس سے کیوں نہیں ملتے ہو؟ تم اس کے احکام پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں نہیں تم سمجھتے ہو؟ کب سمجھو گے؟ اس دنیاوی زندگی، اس کی حرص تمہارے دلوں کے اندر ہے، اس کے ساتھ محبت کرتے ہو، اس کے ساتھ پیار کرتے ہو، یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے، بس جب موت کا فرشتہ سامنے آ گیا بڑے بڑے جگیردار ٹھوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اب تو اسرائیل علیہ السلام نظر نہیں آتے ہیں، لیکن پہلے تو نظر بھی آتے تھے، لیکن جو مر رہا ہے اسے تو پتہ ہے کہ آ گئے ہیں صاحب، وہ بس اپنی کار میں بیٹھنے والا ہے، دیکھا کون ہے؟ یہ اسرائیل علیہ السلام ہے، بس کام تمام ہو گیا۔ ٹانگیں جو ہیں وہ تڑپنے لگی ہیں، پھڑپھڑانے لگا ہے، کیا ہوا ہے؟ بس شکل ہی دیکھی ہے اسرائیل علیہ السلام کی، ہائے ہائے کی آواز آ رہی ہے، سننے والا کوئی نہیں ہے، ہتھوڑے چل رہے ہیں، جان سختی سے کھینچی جا رہی ہے، آئے تمنا ہے، عرض کر رہا، سارا بچپن سے لے کر ساری فلم جو ہے وہ آدمی کے سامنے آ جاتی ہے۔ آدمی کہتا ہائے افسوس، ابھی تو آئے ابھی چلے، ہم تو بیٹھ بھی نہ سکے، 2 دن مزے بھی نہ لے سکے، اور ہم سے دنیا کے آرام اور سکون کو چھین بھی لیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے اس سے ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ رب العزت کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں، وہ برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ وہاں پر رہے گا، اور اسے کہا جائے گا کھا پی، یہ اس کا صلہ ہے جو تو نے
اپنے دنیا کے ایام میں کیا تھا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کچھ ایسے ہوں گے جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ سے نہیں ان کے بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا۔ کس سے دیا جائے گا؟ ذرا سنبھلے ایک دو منٹ میں۔ کس میں دیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ سے پکڑایا جائے گا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہے گا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہتا ہے مر جاواں اِذْنَ لو بہتر سی، ہائے کاش کہ میرا نام و اعمال میرے بائیں ہاتھ سے نہ تھمایا جاتا، میرے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا، بائیں میں نہ دیا جاتا۔ وہ تمنا کرے گا لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اس کی خواہش پوری وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مینوں پتہ ہی نہیں چلدا میرا حساب نامہ کی ہے۔ کاش کہ میں نہ جاندا۔ وہ چیخ مارے گا، وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح موت ہی آ جائے، قصہ تمام کر دے، مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں، میں ذلت اور خواری اور رسوائی سے بچ جاؤں۔ ہائے کیا ہو گیا، موت کہاں رہ گئی؟ ہائے موت تو کدھر گئی ہے کہ موت آنے کے بعد میں پھر زندہ کر دیا گیا ہوں۔ ما اغنی عنی مالیہ، او کروڑوں روپیہ، اربوں خربوں روپیہ سنبھال کے رکھتا تھا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ کہے گا ہائے کاش کہاں گیا میرا پیسہ، آج تو میرے کام آ ہی نہیں رہا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے غنی نہیں کیا، آج دن ذرا فائدہ نہیں دیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میں تو طاقتور تھا، میں تو بہت غنڈہ تھا، میں تو بدماش تھا، میرے اندر تو بازو میں بڑی قوت تھی، بڑی طاقت تھی، میں تو غریبوں کے گلے کو دبوچ لیا کرتا تھا۔ کیا ہوا ہے سنیں، ہلاک عنی سلطانیہ، میری ساری سلطانی سے مراد یہاں طاقت ہے، قوت ہے، شہزوریاں وہ ساری کی ساری جاتی رہی ہیں، میں تو بے زور بے طاقت ہو گیا ہوں۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ خذوہ فغلوہ، اللہ قیامت کے سپاہیوں کو آواز دے گا، سپاہیوں فوراً حاضر ہوں گے، ارشاد فرمایا جائے گا اس ظالم کو پکڑ لو۔ جب پکڑ لیا جائے گا فرمایا فغلوہ، اس کے گلے میں آج میری لعنت کا طوق ڈال دو۔ یہ بادشاہ جا رہا ہے، یہ وزیر جا رہا ہے، یہ SSP جا رہا ہے، یہ تھانے دار جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، ان کمینوں کے گلوں میں میری لعنت کا طوق ڈال دو تاکہ میری دوسری مخلوق جو ہے وہ دیکھ لے، دوسرے انسان دیکھ لے، یہ وہ شخص جا رہا ہے جس نے اللہ کے غصے کو دعوت دی تھی، اللہ کا کہا نہ مانا تھا، یہ زندگی کے اندر موجیں ہی موجیں کرتا تھا۔ آج کیا ہے؟ فرمایا پہلا کام یہ کرو، اس کو پکڑو، دوسرا کام کیا کرو؟ اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دو۔ استغفار کرے، سب استغفار کرے، استغفر اللہ آیا جائے گا۔ خذوہ، اس کو پکڑ لیا جائے گا، فغلوہ، اس کے گلے میں جہنم کا طوق ڈال دو، اللہ کی لعنت کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دنسا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا دنساؤ اس کو، اس کو ایسی آگ میں جو بھڑک رہی ہے، جب اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ فرمایا ایسے نہیں، ابھی نہیں، اب وہ جہنم کا زنجیر جس کا ناپ کتنا ہے؟ 70 گز، کتنا ہے؟ 70۔ یہ یاد ہونے چاہیے، ویسے تو بڑی فلمیں یاد ہیں، بڑے گیت یاد ہیں، فلاں بندے کا فلاں نام ہے، ایکٹر کا فلاں ہے، یہ قرآن کی چیزیں جو ہیں یہ یاد کرو۔ کتنے ہاتھ اس کی لمبائی ہوگی؟ بولیں سارے، 70 گز اس کی لمبائی ہوگی۔ اس کا ایک کڑا اگر اللہ تعالیٰ جہنم سے باہر نکال کر زمین پر ڈال دے تو قیامت تک کے لیے ہریالی خشکی میں تبدیل ہو جائے، سارا کچھ جھلس جائے، بن دیا جائے، سب جل جائے، راکھ ہو جائے، کچھ بھی نہ بچے اگر ایک کڑا اس کا زمین پر پھینک دیا جائے۔ ارشاد فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، فرمایا کس دو اس بے ایمان کو، یہاں پر جکڑ دو اس کو اس زنجیر کے اندر، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اسے کہا جاتا کفر نہ کر، مسلمانوں کو تنگ نہ کر، اسے کہا جاتا تھا ملاوٹ نہ کر، اسے کہا جاتا تھا رشوت کا پیسہ نہ کھا،
اسے یہ کہا جاتا تھا، اسے کہا جاتا تھا، لیکن یہ مانتا نہیں تھا، یہ مانتا نہیں تھا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، خود تو مزے اڑاتا تھا لیکن ترغیب بھی نہیں دیتا تھا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، یار مساکین بھی ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، ان کو بھی کچھ دو نا، ایسا نہیں۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، سب دوست دگا دے گئے، سب اس کو چھوڑ گئے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ، کیا ہوگا؟ پیپ، ریشہ اور خون ملا ہوا، وہ اس کو دیا جائے گا، کس لیے؟ کھانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جس کو تم نہیں دیکھتے ہو، ان سب چیزوں کی قسم اللہ فرما رہا۔ اس کے بعد کیا فرما رہا ہے اللہ رب العزت؟ انہ لقول رسول کریم، یہ میرے عزت والے رسول کا قول ہے جو ابھی سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔